چې د دغه سیمې د دغه خاورې یو ډېر پیاوړی شخصیت، نوموړی شخصیت جناب بیرسٹر ارشد عبداللہ صاحب نن په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت اعلان کړي او تاسو ټول د دې د شمولیت په اعزاز کې دلته یو ځای شوي یې. زه د زړه کومې نه دوی ته په جمعیت علماء اسلام کې هرکلی وایم او دعا کوم چې الله دې د دوی په دغه فیصلې سره د جمعیت علماء اسلام ملا مضبوطه کړي او په دغه قافلې کې د الله د دوی شمولیت د اسلام د تقویت او د تحریک د تقویت سبب او ذریعہ وګرځوي. دا د اتفاق خبره ده چې نن په داسې ورځ باندې ارشد عبداللہ صاحب په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت کوي چې دا د حضرت مفتی صاحب رحمه الله کالیزه هم ده. د حضرت مفتی صاحب له موږ نه جدا کېدو نن 40 کاله وشول او د الله په لاره کې د هغه د قبولیت دا علامات دي چې کوم نظریه، کوم فکر او کوم قافله دوی مونږ ته پرېښې وه په هغې کې سوچند اضافه راغلې ده. نن هم هغې ته قبولیت حاصل ده او جمعیت علماء اسلام ته د پاکستان په سیاست کې او په بین الاقوامی سیاست کې نن چې کوم عروج حاصل ده شاید چې ډېر مخکې دغسې نه و. مفتی زنده باد، مفتی زنده باد، مفتی زنده باد، مفتی انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا نظریہ اور ان کی تحریک آج پوری تقویت کے ساتھ ملکی اور بین الاقوامی سیاست میں فعال ہے اور اس کے کردار کو اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم اور آپ جس قافلے سے وابستہ ہیں اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کا اپنا ایک تابناک ماضی ہے اور وہ ہے سرزمین وطن کی آزادی کے لیے قربانیوں کی تاریخ. ہم اپنے جن اکابر و اسلاف کے ساتھ نسبت کے دعوے دار ہیں انہوں نے اس سرزمین پر انگریز کے خلاف انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے جو تحریک چلائی تھی
ہم آج بھی اسی راستے پہ گامزن ہیں، ہم آج بھی اسی راستے کے راہی ہیں، اور اگر آج بر صغیر آزاد ہے تو انشاءاللہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کو بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ سے آزادی دلائیں گے۔ تیری جرت کو سلام ہے، تیری جرت کو سلام ہے، تیری سیاست کو سلام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی کالونی رہے گی، یہ سرزمین خطے میں ان کے مفادات کے لیے استعمال ہوگی، تو ہم بھی اپنا نظریہ واضح طور پر ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہاں ان کے مفادات کو اولیت حاصل ہوگی۔ مشکل یہ ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے ملک پر مسلط حکمران عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، یہ ان کا نمائندہ ہے، اور پھر عوام کے ووٹ سے بھی حکمران نہیں بنا، دھاندلی کے ذریعے پاکستان کا حکمران بنا ہے، اور ہم نے دھاندلی کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ ہم نے لڑنا ہے، اس وقت تک لڑنا ہے جب تک اس کٹ پتلی حکومت کو سمندر برد نہیں کرے۔ آج پورے ملک میں اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ ان حکمرانوں نے پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ آج ان کی حکمرانی میں غریب انسان کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے۔ آج ہمارا غریب آدمی، اس کے پاس اتنی قوت خرید بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزانہ کا راشن بازار سے خرید کر گھر لا سکے۔ اگر لوگ خودکشیوں پر اتر آئے ہیں، بچوں کا بوجھ ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو ان کو یا ذبح کرتے ہیں یا بازار میں لا کر برائے فروخت کا بورڈ لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ دن بھی ہم نے اس ملک میں دیکھنا تھا؟ ہم خطے میں تنہا ہیں، کس کے ایجنڈے پہ ہم چل رہے ہیں؟ لہذا ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری کرسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قوم آپ کی حکمرانی کو مسترد کرتی ہے، اور ان قوتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ان کے پشت پر کھڑی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بھی اپنا مستقبل کا خیر دیکھنا ہے تو ان کے پشت سے ہٹ جاؤ۔ زندہ باد۔ اگر آپ غیر متنازع رہنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے ملک میں متنازع نہ بنے، وہ قومی ادارے کہلائیں، تو پھر آپ کو قوم کے سامنے اعتراف کرنا ہوگا کہ اس کو لانے میں ہماری غلطی تھی، دھاندلی ہمارا جرم تھا، اور ہم اس پر قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے
کہ آپ نے ہمیں ترنے والا سمجھ لیا ہے. جب چاہو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نگل سکیں گے. یاد رکھو ہم ترنے والا نہیں، ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. آج میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں عوام کا سمندر امڑے گا. 18 اکتوبر کو کراچی میں عوام کا سمندر ہوگا اور 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں اور 22 نومبر کو انشاءاللہ پشاور میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. پی ڈی ایم کے تحت ملک میں جو بڑے بڑے جلسوں، ریلیوں اور مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو دسمبر دیکھنے نہیں دیں گے. نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ. ہم آج آئین کے اور قانون کے دائرے میں جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان پر آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم پاکستان پر قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، دھاندلی کی حکمرانی نہیں. حالات وہاں تک نہ لے جاؤ کہ پھر واپسی مشکل ہو جاؤ. تو میں بڑی صراحت کے ساتھ پی ڈی ایم میں تمام شامل جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ اب تحریک چل پڑی ہے اور انشاءاللہ منزل پہ جا کے دم لے. میں ایک بار پھر جناب بیرسٹر اشرف عبداللہ صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ ایسے مرحلے پر جبکہ ملک میں ایک ناجائز، نااہل اور نالائق حکومت کے خلاف تحریک کھڑی ہوئی ہے، ایسے موقع پر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر آنا یہ ان کے تیور بھی بتلا رہے ہوں. تو ہم انشاءاللہ مل کر اس قافلے میں آگے بڑھیں گے. ہمیں ویسے بھی اشتغر کے اوپر فخر ہے. آپ نے تمام زندگی جمعیت علماء اسلام کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس کی قدر شناسی کی ہے، اور آج آپ نے اس پر مزید اضافہ کر دیا ہے، جس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.